بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس اعزا کے کتاب پر فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد برائے صحت و سلامتی علماء حق مواد بلند پر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلوات التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سید صفدر علی شاہ اور اس گھر کے دیگر مرحومین غلام رضا شاہ صفدر علی شاہ جونیئر آپ سب کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات عليه خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں ہر زمانے میں جو کلام نیا نظر آئے ہر دور میں جو گفتگو تازہ نظر آئے ہر دفعہ جو دل سے بات کرے ہم سے مخاطب ہو ہمارے مسئلوں کو حل کرے اسے قرآن کہتے ہیں یا نہج البلاغہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور جب میں نہج البلاغہ پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے علی مجھ سے بات کر رہا ہے لہذا قرآن بھی ہر دور میں نیا ہے تازہ ہے اور ہر دور میں
ہمارے لیے ہے۔ غالب کا مصرع پرانا ہو گیا، جوش کے مصرے پرانے ہو سکتے ہیں، میر انیس کے بعد مصرے سمجھ میں نہیں آتے۔ ثابت علی شاہ صاحب کے سندھی مصرے بعض اوقات آج کے سندھیوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ ہوتا ہے کلام کا۔ شاہ علی بٹائی کے بہت سارے مصرے جو ہے وہ تو پڑھنا مشکل ہے، تو کیونکہ کلام پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ نئے زمانے کے ساتھ اس کا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ 1400 سال پرانا ہے مگر نیا نظر آتا ہے۔ مولا علی کا کلام، مولا علی کا کلام نہج البلاغہ جب پڑھیں، جب اٹھا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے علی آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر مولا علی نے کر کے دکھائی، تو یہ نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں اور مولانا عقیدت بھرا جملہ کہہ دوں کہ اگر نہج البلاغہ جیسی کتاب نہ ہوتی تو قرآن پر عمل کرنے کا ثبوت نہ ہوتا۔ میرے مولا نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر، ایک ہوتی علمی تفسیر جو کسی لفظ کے اوپر بحث کرے گی اور پھر اس کے بعد اس کے الفاظ پر بحث کرنے کے بعد اس کی بندش پر بحث ہوگی اور پھر اس کے گہرائی اور اس کی علمی مسائل کی طرف، لیکن ایک مرتبہ عملی تفسیر، تو نہج البلاغہ قرآن کی عملی تفسیر کو کہا جاتا ہے۔ دقت ہے آپ کو بات کی؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جس کا ترجمہ ذرا جلدی میں کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت جس کا ترجمہ بہت جلدی میں کیا جاتا ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، جھگڑے میں نہ پڑو، لڑائی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ یہ کیا ترجمہ ہوا؟ کیوں اختلاف نہ کرو؟ اگر کوئی ظالم ہے، باطل ہے، غلط ہے، برا ہے تو اسے لڑنا ہے، اسے میں اختلاف کرنا ہے۔ ہم زندہ ہیں تو پھر زندہ ہونے کا ثبوت بھی تو دینا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ چلتے پھرتے تو زندہ نظر آ رہے ہیں مگر فکری طور پر مردہ ہے؟ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں اگر کوئی ظالم ہے، ہم اس کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ ظالم کے خلاف جو آج بات نہیں کرتا اسے 1400 سال پرانے ظالموں پہ تورع کرنے کا حق نہیں ہے۔ جو آج ظالم کے خلاف نہیں بولتا، میں وکیل صاحب کو جانتا ہوں، اس لیے آپ پریشان نہ ہو، یہ کہ میں پریشان نہیں ہوں۔ ایک سلوات پڑھیں ذرا محمد ببرلو میں اور خیرپور میں ہمارے وکیل صاحب، اور حیدرآباد اور مٹھیاری کی طرف نعیم شاہ صاحب تھے۔ یہ جو وائس چانسلر صاحبہ ہے نا خیرپور میں، یاد شاہ لطیف بٹائی کی، ان کے شوہر نعیم شاہ صاحب انتقال ہو گیا اور اللہ انہیں زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ خاص طرح کے علاقائی سامنے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے نا تو میں پوچھوں گا کہاں ہے۔ اس لیے میں عادی ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد بھائی، اس سے بہتر اور بلند نبی کی ذات پہ صلوات۔ توجہ کر لیا؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ ترجمہ ہے، رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جھگڑا نہ کرو، باطل ہے، ظالم ہے، غلط ہے، برا ہے، اس سے لڑیں گے نا۔ اللہ نے ہمیں ظالموں سے ٹکرانے کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیعت کی تو شین ہے ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار۔ وہ شیعہ ہی نہیں ہے علی کا جو ظالم سے
کرے، مظلوم سے پیار نہ کرے، وہ شیعہ نہیں ہے مولا علی کا۔ الف بے ہے تشیع کی، ظلم سے نفرت، ظالم سے نفرت اور مظلوم سے پیار۔ ایک گھر بھی فلسطین میں شیعوں کا نہیں ہے۔ مسجد ہونا تو دور کی بات ہے، امام بارگاہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہمارا ایک گھر بھی فلسطین میں شیعوں کا نہیں ہے، مگر پوری دنیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ عزادار ہے، وہ امام حسین کے غمخوار ہے، اس لیے کہ ہمیں کربلا یہی سکھاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں ظلم ہو رہا اور ہم دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے نفرت کرتے ہیں، سب سے بڑے مظلوم سے پیار کرتے ہیں، تو پھر دنیا کے سارے مظلوموں کی بھلائی ہو گئی کہ حسین کو یاد کرنے والے ہر مظلوم سے پیار کریں۔ اور مولا علی نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے حسن حسین، اے میرے اہل و عیال، اے میرے شیعوں، اے قیامت تک آنے والے میرے چاہتے والوں۔ اس لیے کہ حدیث جملہ مولا کا ہے ومن بلغ کتابی، جس تک میری یہ بات پہنچے میں اسے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ ظالم سے نفرت، مظلوم سے پیار، یہ علی کا حکم ہے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، سنی شیعہ، مسلم غیر مسلم نہیں ہوتا۔ ظالم ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، مظلوم ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اگر مظلوم سنی ہے تو وہ مجھے ایسا ہی پیار ہونا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار۔ میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، مظلوم اگر ہندو ہے تو مجھے ایسے ہی اس سے پیار کرنا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ مکتب اہل بیت کا بنیادی اصول ہے۔ اور ویسے بھی یہ مجلس اعزاز شیعوں نے ضرور کی ہے، شاہ صاحبان نے ضرور کی ہے، مگر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ امام حسین کا عزادار، توجہ چاہوں گا، امام حسین کا عزادار کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی بھی دین دھرم کا ہو سکتا ہے، امام سے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شیعہ مالک نہیں ہے، شیعہ نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی آئے بیٹھے، مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم ہندو ہو یا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ لہذا یہ ترجمہ اجلت میں ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، رسی کو طے کر دیجئے کہ کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، میرے مولا علی نے فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ قرآن اور علی کو جوڑیں گے تو رسی بنے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ Come on,
پڑھا نہیں ہے، تو یہ حالت ہو گئی ہے، میں کچھ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ بات آگے بڑھے یا نہیں؟ مجلس پڑھوں یا نہیں؟ یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور قرآن اور علی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، یہ ترجمہ ہوگا۔ نہ قرآن لڑائی کا موضوع ہے، نہ مولا علی لڑنے کا موضوع۔ یہ آیت کریمہ بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جو میرا اصلی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد حضرت اہلیت ہو رہا ہے، وقال رسول، رسول کہیں گے، سرکار کہیں گے، کس سے؟ اللہ سے شکایت کریں گے قیامت میں۔ نبی مکرم، حدیث میں تو آیا ہے کہ مسجد شکایت کرے گی، مؤذن شکایت کرے گا، عالم دین شکایت کرے گا، علاقے کا عالم قیامت میں اللہ سے شکایت کرے گا کہ میں علاقے میں رہتا تھا، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا۔ مسجد شکایت کرے گی کہ میں محلے میں تھی مگر مجھ میں نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے تھے۔ قرآن شکایت کرے گا کہ میں گھر میں تھا مگر مجھے کھولا نہیں جاتا تھا۔ بڑے لوگ شکایت کرنے کے لیے تیار ہوں گے، تو رسول بھی شکایت کریں گے۔ جو سرکاریں تو جہاں شکایت کریں گے وہ یہ آیت ہے قرآن کی، وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا، مجھے اس قرآن کے ترجمے سے اختلاف ہے، ابھی بیان کرتا ہوں۔ ببرلو کا تعلیم یافتہ مجمع، ببرلو کا عزادار مجمع، اور سنی شیعہ یہاں تشریف فرما ہے اور سننے کے لیے آئے ہیں اور کچھ بچے لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبی فرمائیں گے قیامت میں، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو پھر مولوی صاحب، مولانا صاحب، مبلغ صاحب جی، باعث ناصح پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو نہ چھوڑو، قرآن کی۔ تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن تبرک کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ احترام اس کا ہم سے زیادہ ہونا چاہیے، احترام اس کا ہم سے زیادہ ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں تو قرآن کا احترام اور صوبوں سے زیادہ ہے۔ قرآن آتا ہے تو سندھی کھڑا ہو جاتا ہے احترام میں، قرآن کے احترام، قرآن آ رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے، اور بڑے ذرا ایک تو اپنی تہذیب منتقل کریں۔ ہمارے یہاں تہذیب بھی باقی رکھنا بڑا ہنر ہے، ابدار تہذیب۔ چند بزرگ مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ میری بات کو مانیں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بچوں کو ٹوکتے تھے، کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ اب سننے کو نہیں ملتا کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، فلاں کام نہیں کرو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہماری یہ روایت نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ گھر پر اگر تمہارے کوئی مہمان آ گیا ہے تو اگر تمہارا قاتل بھی ہے تو اسے پانی پلاؤ، تمہارا دشمن بھی ہے تو پانی پلاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ تو پھر بڑے کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تو بعد میں لڑنا اس سے، ابھی ہمارے دروازے پر آ گئے۔ وہ جو تہذیب، وہ جو اقدار، وہ جو رکھ رکھاؤ، وہ جو ایک اسلامی قدرے ہیں، انہیں پہلے کہا جاتا تھا۔ آج یہ جملہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا، آج بڑے بول نہیں رہے، کچھ بڑے بھی ڈرے ڈرے بیٹھے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے پوتوں سے ڈر رہے ہیں۔ کل محلے کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا، یعنی آپ کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا۔ گلی کے اندر کوئی بزرگ اگر رہتا تھا تو پوری گلی، پورے محلے کے بچوں کے لیے احترام ہوتا تھا اس کا، اور وہ جس کو چاہے ڈانٹ دے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے کچھ بھی کہہ دے، اور وہ اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا تھا اور سب کہتے تھے میرا بڑا ہے۔ آج تو باپ اپنے بچوں کو کہتے ہوئے ڈر رہا ہے، دادا اپنے پوتوں کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اس کی وجہ کچھ بھی ہو، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حالات خطرناک ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ کیا کریں کہ حالات ویسے ہی رہیں؟ ہمیں ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟
میں بچوں سے سوال کر رہا ہوں، ہمارا ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟ حال ہمارا ماضی کی نسبت مادی دنیا میں اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہو گئی ہیں، گھر اچھے ہو گئے، کپڑے اچھے ہو گئے ہیں، نیاز نظر میں پہلے مرمرے بتاشے مونگ پھلی نفتیاں لڈو اور چھوٹی تبرک کرتے تھے، اور آج جو ہے وہ بریانی کے بغیر تو مجلس ہی نہیں ہوتی، یعنی اب مجلس وہ کرے جس کے پاس کم سے کم 1-1.5 لاکھ روپیہ ہو تب وہ مجلس کرے۔ تو آپ نے امام حسین کے ذکر کو مہنگا کر دیا، امام حسین کا ذکر پیسے سے جڑا ہوا نہیں، کچھ میرے قبیلے کا بھی قصور ہے، یہ میں اپنی برائی کر رہا ہوں، کچھ تو اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کا اور میرے قبیلے کا بھی قصور ہے۔ میں نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا کام، مجھے تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، خوف تاری ہوتا ہے جب کوئی اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کوئی نیاز طے کی تھی اور نیاز اتنی ملی تو نہ، خدا کے واسطے یہ امام حسین کا ذکر کمرشل نہ کیا جائے، لہذا بہت ہی مہذب اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن واقعی ہمارے طور پہ ہمارے یہاں مظلوم ہے۔ شیعوں کی 2 بڑی کمزوریاں بتا رہا ہوں، بہت ہوگا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ پہلے شیعوں کی کمزوری ہے کہ شیعوں کے ہاں قرآن کی تعلیم کم ہے، یہ تفریق کر دی کہ سنی قاری ہے یہ شیعہ قاری ہے۔ سنی ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے 40 پاروں کا قرآن ہے، جبکہ آج تک دکھا نہیں پائے وہ 40 پارے کہاں ہیں۔ خدا کے واسطے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے سنی بھائی، اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، اسے کہو تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دیں گے، وہ 40 پاروں کا قرآن مجھے لا کے دکھا دو۔ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، بات ہی غلط ہے، سنی سنائی بات چلی آ رہی ہے بس۔ جی خفا تو نہیں ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی، وہ فلاں کون ہے جس کی بکری نے قرآن کھا لیا؟ حضرت عائشہ کی بکری نے قرآن کھا لیا، اور معاذ اللہ حضرت عائشہ نے چارپائی کے نیچے قرآن رکھا ہوا تھا، ماں بکری آ کے کھا گئی۔ کیا باتیں کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو تم بی بی کی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کے ساتھ۔ خبردار، قرآن مجید سب کا مسلمانوں کا، لہذا سنیوں نے یہ ڈرایا شیعوں پر کہ 40 پاروں کو قرآن، شیعوں نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ سنی جو ہے ولدالین پڑھتے ہیں، ہم ولدالین پڑھتے ہیں، لہذا سنی قاری سے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوا رہے۔ قرآن سب کا ایک ہے، شیعہ قاری اگر آپ کو علاقے میں نہیں مل رہا تو سنی قاری سے پڑھوائیے۔ قرآن ہے، قرآن 2 نہیں ہے، اور یہ ولدالین اور ولدالین کا فرق بھی نہیں ہے، یہ مخرج کا مسئلہ ہے، جی یہ لہجے کا مسئلہ ہے۔ قرآن ہمارے یہاں کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری کمزوری بتاؤں؟ نہیں، بسم اللہ کب بولیں گے؟ دوسری کمزوری نماز کی کمزوری ہے، ہمارے یہاں نماز کی بہت زیادہ کمزوری ہے، لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، اپنی توجہ نماز کے اوپر بڑھاؤ۔ یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کہی، یہ ترجمہ کہ یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ترجمہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ترجمہ جو ٹھیک ہے وہ سنیے، ترجمہ ٹھیک یہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا، قرآن کو اکیلا لے لیا بغیر علی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی قرآن میں نے اکیلا نہیں دیا تھا، ہاں اللہ سے شکایت کریں گے نبی میں نے قرآن کو اکیلا نہیں دیا
تھا میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا، میری قوم نے اکیلا قرآن لے لیا اور علی کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں گے اور نبی کی ذات پر۔ لہذا قرآن اگر مجھے سمجھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو مجھے مولا علی سے پڑھنا ہے۔ میرے مولا نبی کی رحلت کے بعد تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی نے 6 مہینے تک کسی سے ملاقات نہیں کی۔ سرکار کی رحلت کے 6 مہینے بعد تک مولا علی نے، یہ تاریخ الخلفاء کی عبارت سنا رہا ہوں آپ کو، سیوطی صاحب، علامہ سیوطی بڑا نام ہے ہمارے بھائیوں کا، انہوں نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک نبی مکرم کی رحلت کے بعد مولا علی نے کسی سے بات نہیں کی۔ تو حضرت ابو بکر تشریف لائے اور فرمایا کہ یا علی آپ ہماری حکومت سے ناراض ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں لکھ لوں گا میں اپنے دوش پر ابا نہیں لوں گا سوائے نماز پڑھنے کے۔ تو میں نماز پڑھنے کے لیے دوش پر ابا لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور پھر بیٹھ جاتا ہوں لکھنے کے لیے۔ میں جب تک قرآن کی تفسیر نہیں لکھوں گا کسی سے ملوں گا نہیں۔ اور جب میرے مولا سے خواہش کی گئی کہ یا علی ہم سے ملاقات شروع کریں، اور مولا نے وہ تفسیر قرآن مکمل کر لی جو نبی نے انہیں بتائی تھی کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، آیات محکمات کون سی ہے، متشابہات کون سی ہے، کون سی آیت سفر میں آئی، کون سی حضر میں آئی، کون سی گھر میں آئی، کون سی بازار میں آئی، کون سی فضیلت میں آئی، کون سی مذمت میں آئی، تمام آیات کی تفسیر مولا فرماتے ہیں جب میں نے لکھ لی تو سیوطی فرماتے ہیں کہ علی بوری میں بھر کر کھال اور پتوں پر اور مختلف چیزوں پر علی نے تفسیر قرآن لکھی تھی، وہ لے کر آئے اور کہا میں قرآن کی تفسیر لے کر آیا ہوں۔ تو جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ مولا وہ اٹھا کر لے گئے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ کاش علی کا لکھا ہوا وہ کلام، علی کی لکھی ہوئی تفسیر ہمارے پاس ہوتی تو آج مسلمانوں کا علمی معیار ہی کچھ اور ہوتا۔ لیکن علی سے علی کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں لی گئی، اور علی بن ابی طالب وہ تفسیر اٹھا کر لے گئے اور اپنے بیٹے حسن کو دے دی۔ امام حسن نے امام حسین کو دی، امام حسین نے امام سجاد کو دی۔ وہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر ائمہ اہل بیت میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ علی کی لکھی ہوئی تفسیر اب امام مہدی کے پاس ہے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر لے کر آئیں گے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جب کبھی کسی امام معصوم سے کسی نے سوال کیا تو ایسے جواب دیتے تھے کہ جیسے پہلے سے پتا تھا کہ سوال کیا لا رہا ہے، لبوں پہ رکھے ہوئے ہوتے تھے جواب۔ مجھے پہلے سے اگر پتا ہو کہ میں جا رہا ہوں تو مولانا کاظم شیخ صاحب مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں پہلے سے تیاری کر کے آؤں گا نا، اور اگر اچانک یہ مجھ سے بات کریں اور میں وہی جواب دوں جو جواب دینا ہے تو لگے گا جیسے انہیں پہلے سے پتا تھا۔ ائمہ اہل بیت کا علم اس درجے پر تھا کہ سوال کرنے والا سوال شروع کرتا تھا یہ جواب دے دیتا تھا۔ اور کبھی تو یہ بھی ہوا کہ سوالات جوڑ کر لائے کہ ہمیں صادق سے باطل سے یہ سوال کرنا ہے، اور انہوں نے سوال 2 کیے، تیسرا سوال امام نے بتا دیا تم یہ سوچ کر آئے، تمہارا چوتھا سوال یہ ہے، تمہارا 5واں سوال ہے۔ سوال سے پہلے جواب، اور سوال کرنے والے کو سوال بھی بتاتے تھے کہ تمہارا سوال کیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ بعض اوقات سوال بھی ٹھیک کرتے تھے کہ سوال تو صحیح کرو۔ اللہ اکبر۔ 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا، تھک کر نہیں سنیں گے، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں۔ نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دی کسی پوچھنے والے نے، یا رسول اللہ حالت احرام میں نے شکار کر لیا، کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں شکار حرام ہے اور پھر اس کا کفارہ دینا ہے، اگر کوئی ایسا کر جائے تو اسے کفارہ دینا ہے، اسے دم دینا ہے، کفارہ مختلف ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے حالت
شکار کیا اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام میرے مولا حسن بیٹھے نبی کی گود میں، نبی مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بیٹا حسن تم جواب دو، گود کے ہیں ابھی میرے مولا آغوش میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے مولا حسن نے فرمایا نانا، مولا حسن نے فرمایا نانا اس کا سوال پورا نہیں ہے، قربان جائے امام حسن کا۔ امام نے فرمایا نانا اس کا سوال پورا نہیں ہے، اس نے یہ نہیں بتایا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا، نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار اس نے چوپائے کا کیا ہے یا کسی پرندے کا، نانا اس نے نہیں بتایا کہ شکار حرم میں کیا تھا یا حرم کے باہر کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت جب کسی امام معصوم سے سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ جیسے میرے لیے یہ بتانا آسان ہوگا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں۔ آئمہ ایسے جواب دیتے ہیں، اس بچے سے پوچھا جائے انگلیاں کتنی ہیں فوراً کہے گا 5۔ یہ کون سی بات ہے؟ جب کسی نے پوچھ لیا یا علیہ، ہر بات کا جواب فوراً دے دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں اور جواب بھی لاجواب ہوتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم مجھے بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہنے لگا 5۔ حضرت نے فرمایا سوچ کے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگا یہ مجھ پر واضح ہے، روشن ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جیسے یہ ہاتھ تم پر روشن ہے ہم پر کائنات روشن ہے۔ بلندتر صلوات نبی کے بعد۔ میرے عزیزوں کے لیے تھوڑی جگہ بنا سکتے ہیں آپ؟ تھوڑا تھوڑا آگے آ کر ایک تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے، آگے آ جائیے تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو۔ مست کلندر، مست کلندر، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا زور سے بولو، مست کلندر، 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 حاضری۔ جو شاگرد بھی بنایا اپنا، یہ کام مشکل ہے۔ ایک صلوات پڑھ رہا محمد وآلہ محمد، شاگرد اٹھا جب کبھی ائمہ اہل بیت سے سوال ہوا تو جواب ایسے دیا جیسے پہلے سے انہیں سوال پتا تھا۔ متوکل نے بیماری میں منت مانی، اس کی ماں نے منت مانی کہ میرا بیٹا اگر اچھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں، کثیر کثرت سے صدقہ۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، بیماری سے باہر آ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا ذرا مولویوں سے علماء سے پوچھو کہ کتنا دینا ہے۔ اچھا یہ بڑی مشکل ہے، خواب یہ دیکھتے ہیں تعبیر ہم بتائیں، مشکل انہیں ہے جواب ہوتا ہے۔ تو کہنے لگا پوچھو اپنے مولویوں سے کہ کتنا دے دوں صدقہ تو وہ منت پوری ہو جائے گی۔ تو بلا لیا علماء کو، کہا جی کتنا دیں؟ کسی نے 20 چیزیں دے دیجیے، 20 جانور دے دیجیے۔ تو 20؟ تو دوسرا یہ سمجھا کہ شاید ان کے لیے کم ہے، یہ زیادہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے کا نہیں حضور 30 دے دیجیے۔ اس نے کہا 20 کیوں اور 30 کیوں؟ جب بادشاہوں کے تو ایک پیچ ذرا زیادہ ڈھیلا ہوتا ہے، وہ اٹک جائیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ کہہ رہے جی 20 کیوں؟ کہا جی 30 کیوں؟ ایک نے کہا اچھا 40 دے دیجیے، 40 کیوں؟ اب جیسے جیسے سوال بڑھتا جا رہا ہے مولویوں کی خیر کہنے لگے جی یہ تو تم عدد بتا رہے ہو، مجھے بتاؤ نا کیوں یہ میں 20 دوں گا تو کثیر، 40 دوں گا تو کثیر، تو پھر کثیر کا تو کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ 2 سے زیادہ کثیر، 2 لاکھ بھی کثیر، تو میں کیسے پورا کروں گا؟ تو مجھے کوئی ایک عادت بتاؤ جس پر کثیر کا اطلاق ہوتا۔ جب یہ سارے مولوی پریشان ہو گئے جو نمک خوار تھے، وظیفہ خوار تھے،
تو کہنے لگے کہ انہیں بلاؤ کہ جنہیں قرآن کا علم ہے، اور وہ شیعوں کے 10ویں امام امام علی نقی دور امام کا امام علی نقی کو سوال بھیجا کہ صدقہ دینا ہے، کثیر صدقہ دینا ہے، کتنا دے دیں کہ کثیر شمار ہو؟ حضرت نے فرمایا 80 دے دو چیزیں، 80 چیزیں دے دو اللہ کی۔ ایسے یہاں بھی سوال کہ جی 80 کیوں؟ تو میرے مولا نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے میرے مصطفیٰ اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 80 جنگوں میں نصرت عطا کی۔ صلوات پڑھیں گے مولا کے نام۔ لہذا ہر امام معصوم سے جب سوال ہوا آپ نے جواب اس کا دیا، اس لیے کہ قرآن کے محافظ بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قرآن کے مفسر بھی ہیں، جی قرآن کے مفسر بھی ہیں، اور بالاتر کہیے عین قرآن ہے، بولتا قرآن، ایک ثابت اور ایک ناطق قرآن۔ یہ نبی دو چیزیں چھوڑ کر گئے۔ جب کسی نے پوچھا کسی امام معصوم سے کہ مولا آپ کے پاس علم سمندروں سے زیادہ گہرا ہے، اس کی وسعتوں سے زیادہ گہرا ہے، آپ کا یہ علم ہے کہاں سے؟ کہاں سے جواب دیتے ہیں آپ؟ کہاں سے آپ جواب دیتے ہیں؟ اتنی گہری بات کرتے ہیں، اتنی سنگین گفتگو کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں ہوتا جس کا جواب آپ نہ دیں، ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ آپ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ہمارے پاس 3 کتابیں ہیں، ہم ان کتابوں سے تمہارے جواب دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس قرآن ہے، ہم قرآن سے تمہیں جواب دیتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس صحیفہ فاطمیہ ہے، جو ہماری دادی زہرا سے فرشتہ کی باتیں کرتا ہے، ہمارے پاس ایک صحیفہ فاطمیہ ہے۔ ایک ہمارے پاس صحیفہ الجامع، تمام انبیاء کا علم، تمام اوصیاء کا علم، ساری کتابوں کا علم جہاں نچوڑ کر رکھ دیا گیا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اس سے جواب مل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن تنہا نبی نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ قرآن کو علی کے ساتھ چھوڑ کر گئے، اور فرما دیا میں 2 طرح کی چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت۔ اور یاد رہے کہ مجھ مصطفیٰ کی اگر قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے، اگر مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر تمہیں یقین ہے کہ میں نبی ہوں، تو مجھ مصطفیٰ کے اس قول پر بھی یقین رکھو کہ قرآن کبھی اکیلا نہیں رہے گا، قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت ہمیشہ رہے گا۔ لن یفترقا، لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہ ساتھ ساتھ رہیں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تو جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، تو پھر مجھے یقین کرنا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ قرآن میری مسجد میں رکھا ہے، قرآن ہمارے گھر میں رکھا ہے، مگر اہل بیت کہاں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کروں گا کہ میرا دیکھنا معیار کب سے ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں مجھے نظر نہیں آتی مگر وہ ہے، خود اللہ ہے مگر نظر آتا ہے، جی آپ کے خدا نخواستہ سر میں درد ہو جائے تو درد نظر آتا ہے؟ اس وقت اس پنکھے سے مجھے ہوا محسوس ہو رہی ہے تو ہوا نظر آتی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی مگر ہے۔ تو اگر نبی نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت کا فرد ہر زمانے میں ہے، تو نبی پر یقین رکھو کہ ہے۔ مجھے نظر نہیں آ رہا تو یہ میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے۔ وہ ہمارے درمیان ہے، وہ ہماری مجلس میں آتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں ہماری مہمانی پر آتے ہیں۔ اللہ کرے ہماری شادیاں بھی ایسی ہو کہ جس میں گناہ نہ ہو تاکہ امام آ جائے۔ امام زمانہ
امام ہمارے درمیان ہے. نبی نے کہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک اہل بیت ہر زمانے میں. مثال تو بہت سادہ سی ہے مگر بچوں کو جوانوں کو جلدی محسوس ہو جائے گی. ایام عزا 8 ربیع الاول کے بعد ختم ہو جائیں گے. پھر دوبارہ شادیاں شروع ہوں گی, خوشیاں شروع ہوں گی. ہم نئے اور رنگین کپڑے بھی پہنیں گے. ہم سوگ سے باہر آ جائیں گے. ایام عزا 2 مہینے 8 دن کے ہمارے یہاں منائے جاتے ہیں. ربیع الاول کی 9 کے بعد 8 کے بعد 9 کو 10 کو 12 کو شادیاں ہوں گی. جی ہم شادیوں میں شریک ہوں گے. دولہا اسٹیج پہ بیٹھا ہوگا اور دولہا کے ساتھ مرد بیٹھے ہوں گے. قنات لگی ہوگی, دوسری طرف دلہن بیٹھی ہوگی, اس کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوں گی. دلہن کو دیکھ دیکھ کر ساری عورتوں کو یقین ہوگا کہ دولہا ہے, اور مردوں کو دولہا دیکھ دیکھ کر یقین ہوگا کہ دلہن ہے. مگر نہ مردوں نے دلہن دیکھی نہ عورتوں نے دولہا دیکھا, مگر انہیں یقین ہے کہ دلہن ہے, انہیں یقین ہے کہ دولہا ہے. یعنی ایک کا وجود بتا رہا ہے کہ دوسرا ہے. نبی نے کہا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, تو قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ مہدی ہیں. کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل بھی ہو قرب الہی. جی سارے فرشتے ایک جیسے نہیں ہیں, سارے نبی اللہ کے قریب ایک جیسے نہیں ہیں, تو پھر ساری امت نبی اللہ کے قریب ہو جائے گی. اللہ کے قریب جو ہیں وہ ہمیں قریب کریں گے. لہذا اس زمانے میں کون ہے حجت خدا؟ ہمیں ہر زمانے میں ایک حجت خدا واسطہ فیض ماننا ہے. کہتے کہ نہیں مولانا ابھی بھی بات آپ کی واضح نہیں ہوئی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور کسی کی عمر 1150 سال ہو اور 40 سال پر عمر رکی رہ جائے, یہ ممکن ہے؟ کہنے لگے جی کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کی. میں نے کہا 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے, بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. 70 سالوں میں آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے, مگر آپ نے 70 سالوں میں کبھی پلکیں نہیں کاٹی. ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے, ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے, بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ بڑھاتا ہے. اس کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے. اللہ چاہے تو کسی کی عمر صلوات پڑھے محمد یہ ممکن ہے کسی کی عمر ہو 70 سال کی, مگر وہ 70 سال کی طرح آج بھی ویسا ہی ہو جیسا 70 سال پہلے تھا. یہ ممکن ہے بھائی. اللہ جس کی عمر کو چاہے روکے, جس کی عمر کو چاہے بڑھا دے. جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی 40 سال کی عمر ہو ہے ہمارے درمیان. میں نے تو الحمدللہ اللہ نے کرم کیا ہے, بہت سارے کرم میرے اوپر اللہ کے ہیں. ان میں سے ایک کرم یہ ہوا ہے کہ ہم نے 300 علماء اہل سنت کی لسٹ تیار کر لی ہے جو امام کی ولادت کا عقیدہ رکھتے ہیں. اور وہ آج کے علماء نہیں ہیں. کوئی 200 سال پرانا عالم ہے, کوئی 400 سال پرانا عالم ہے, جی کوئی 150 سال پرانا عالم ہے. ہم نے وہ فہرست اور ان کے متن, ان کے جو جہاں انہوں نے بولا ہے, جہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے, ان کی کتاب کا وہ عکس, ان کی کتاب کا وہ حوالہ, سینکڑوں کی تعداد میں علماء اہل سنت, محدثین اہل سنت, ان کی لسٹ تیار کر لی ہے اور ایک کتاب کی شکل میں ہم چھاپیں گے. اور کتاب کا نام ہم رکھ رہے ہیں امام مہدی مولود و موجود. امام مہدی مولود و موجود. آپ کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور آپ موجود بھی ہیں, اور یہ صرف اہل سنت. لہذا یہ بحث کہ امام کی ولادت ہو چکی ہے یا نہیں, یہ بحث انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف.
समझ आया? अजीज़ान गिरामी, हम जुमला महसूस करेंगे। हम अखबार पढ़कर, सुर्खी पढ़कर नजरिया नहीं बनाते, हम नहजुल बलागा पढ़कर नजरिया। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है। मेरे लिए ये एजाज है कि मुझे अहले सुन्नत से भी प्यार है और अहले सुन्नत भी मुझसे प्यार करते हैं। और शिया तो वैसे ही। इतना कहता हुआ गुजरना चाहता हूँ, हालात कुछ भी हो आजादारी नहीं छुटेगी, और हर साल से ज्यादा चेहरों पर इंतजाम। बुलंद सलवात पढ़ेंगे नबी की जात। इंतहाई मुहज़्ज़ब, मुअद्दब, माकूल अंदाज से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अरबईन सय्यदुश शुहदा, इस साल हम क्योंकि करबला भी नहीं जा पा रहे हैं, मखसूस एक कोटा दिया गया है 1,000 ज़ायरीन का, तो वो कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग चले गए हैं। और ज़्यादातर पाकिस्तानी जो करबला जाते थे वो अपने अपने शहरों में अज़ादारी करेंगे, और हर शहर के अंदर चेहरों का जुलूस मजबूती के साथ किया जाएगा। अब जाहिर है अगर सखर में चेहरों का जुलूस है और बबरलो से कोई जाना चाहता है और सारी बबरलो जाना चाहती है, तो उन्हें एक दिन पहले तो निकलना पड़ेगा, एक दिन पहले, 2 दिन पहले तो निकलना पड़ेगा। और किसी रोड रास्ते के बंद करने का ना मुतालबा है, ना कोशिश है, ना कोई ख्वाहिश है। हम तो चाहते हैं कि बाजार खोले रखो ताकि हम जुलूस लेकर आए। हमने मार्केटें बंद करने का मुतालबा नहीं किया, हमारी ये ख्वाहिश नहीं है। रोड रास्ते खुले होने चाहिए, मार्केटें खुली होनी चाहिए, और वहाँ से इमाम हुसैन का जिक्र गुजरना चाहिए। और कभी हमारा मुतालबा नहीं था, और हम इंतज़ामिया से भी कहते हैं कि शहरों को बंद नहीं करो, हमारा इस मुल्क में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, उनका, जिन्होंने मारने की और नामुनासिब बातें की हैं ना हमारे हवाले से, मैं उनका एहसानमंद हूँ। और मेरा तो दिल कर रहा है कि कुछ तो मैं जानता हूँ, अय्याम आज़ा गुजरने के बाद उन्हें कोई गिफ्ट भेजूंगा, कोई कालीन वाली, कोई डिनर सेट, कोई जोड़े वोड़े भेजूंगा उन्हें। जिन्होंने गालियाँ दी हैं ना मुझे, उनको मेरा इरादा है, जिनका मुझे पता चल गया है। कुछ ने तो इतनी बुज़दिली की है कि अपना नाम भी नहीं लिखा, तो वो नाम भी बता देता कि हम उन्हें भी कोई गिफ्ट भेज दें। जी, हमारा गिफ्ट फटने वाला नहीं होता, नहीं, हम कोई तोहफा भेजेंगे। ये वाला काम हम बेवकूफ नहीं है, ये वाला काम हम जाके कहीं फटते नहीं है। हमने फटने वालों की खोपड़ियां तो दी हैं, मगर खुद जाकर कभी नहीं फटे। पकड़ के खोपड़ियां दी हैं कि भाई तहकीक करो, DNA करवाओ, पता लगाओ ये कहां से आया था, कौन से माल खाने का है, कौन सी गोदाम से निकाल कर भेजा गया था। हमने पाकिस्तान में 7-8 खोपड़ियां खुद पकड़ के दी हैं इदारों को कि ये जो फटा वो तो पकड़ के दी गई, ये खोपड़ी लेके जाओ, उसका DNA टेस्ट करो, पता लगाओ ये आया कहां से। इतने जनाजे उठाने के बावजूद कहीं हम फटे नहीं जाकर, इसलिए कि ये काम तो बुज़दिलों का काम है। मैंने अपने मुखालिफों से कहा था, यहाँ भी कह रहा हूँ, हमारे खिलाफ असलहा नहीं उठाओ, इसका तुम्हें नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। हम तो और फैलते चले जाते हैं, हम तो और आगे बढ़ते चले जाते हैं। खुदा के वास्ते हमारे खिलाफ असलहा नहीं उठाओ, हमारे खिलाफ कलम उठाओ, हमारे खिलाफ किताबें लिखो, हमारे खिलाफ किताबें लिखो, बोलो खशियों के खिलाफ, लिखो शियों के खिलाफ, मगर असलहे से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हमारे नजरिए को फायदा होगा। मैंने एक मुफ्ती साहब से कहा, अपने दोस्तों से कहें कि हमारे खिलाफ कलम उठाएं, तो कहने लगे मौलाना बड़े जुर्रत की बात है, आप बड़े हौसले की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब, सवाल का होना ऐब नहीं है, जवाब का ना होना है।
مہذب انداز سے بات کرو. یہ تو ایک یونیورسٹی میں 5 فیکلٹیاں ہوتی ہیں, 10 فیکلٹیاں ہوتی ہیں. اسلام کی یونیورسٹی کے اندر بھی مالکی, شافعی, حنبلی, سنی, شیعہ, بریلوی, دیوبندی یہ فیکلٹیاں ہیں. میں اپنے سنی بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی, اپنے شیعہ بچوں سے کہوں گا اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی عالم آ جائے, آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں اور ادب کرتے ہوئے کہیں کہ میں شیعہ ہوں, سنی عالم ہمارا عالم ہے. خبردار سنی علماء کی کسی کی بھی احترامی نہیں, سنی علماء کا احترام کریں. دیوبندی ہو, بریلوی ہو, کوئی بھی عالم دین ہو, اس کا احترام کریں میرے بچے و جوان. کسی بس میں, کسی ٹرین میں, کسی پلین میں اگر آپ کو سنی عالم نظر آ جائے, سیٹ چھوڑ کر پہلے سے سلام کریں, آگے بڑھ کر اس کا ادب کریں. اور اگر وہ پوچھ لے کہ بیٹا تم کون ہو, تو کہنا کہ میں شیعہ ہوں. اپنے اخلاق کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیں اس معاشرے کے اندر اور بہتر کردار نہیں. تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. 3 لوگوں کو تو ویسے علی کا نام نہیں لینا چاہیے. 3 لوگوں کو تو ویسے ہی نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے. ایک کنجوس کو, کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے, جس سے پیسہ نہیں نکلتا. مسجد کی دیوار ٹوٹ رہی ہے, مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹ رہی ہیں, امام بارگاہ کی دیوار گر رہی ہے, جی اس سے پیسے نہیں نکلتا. اور بہانہ بناتے ہیں مولوی خبز کھا رہے ہیں, اور تم کیا کھا رہے ہو؟ جو خبز نہیں دے رہے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ خفا ہو جائے تو تھوڑی دیر ہو جائے. کہا جی مولوی خبز کھا رہا ہے, جو نہیں دے رہا وہ کیا کھا رہا ہے؟ وہ بھی تو خبز کھا رہا ہے. بھائی اس پہ خبز واجب تھا, یہ نہیں دے رہا تو کھا رہا ہے نا. تو وہ کھا رہا ہے تو برا لگ رہا ہے, تم کھا رہے ہو. اور پھر میں تو اور جاؤں اس سے بڑھ کر بات کر رہا ہوں, اگر کسی عالم دین پر آپ کا اعتبار نہیں ہے تو خدا کے واسطے ایک واجب سے ہاتھ نہ اٹھاؤ کسی مولوی کا بہانہ بنا کر. خود نکالو, اپنے ہاتھ سے خرچ کرو, اپنے علاقے کی مسجدیں بنواؤ, امام بارگاہ بنواؤ, مدرسے بنواؤ, یتیموں کا خیال کرو, بیواؤں کو راشن پہنچاؤ. یہ جو چھوٹا سا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے نا, اس کے ابا بھی اسے پیسے دیتے ہیں. یہ میرے جو بچے بیٹھے ہیں ان کے ابا بھی ان کو پیسے دیتے ہیں. اور یہ پیسے ناراض ہو رہے ہیں, بسم اللہ, یہ بچے بھی جیب خرچی کے پیسے لیتے ہیں اپنے ابا سے. یہ اپنی تاریخ بنائیں کہ فلاں چاند کی تاریخ میرے خبز کی تاریخ ہے, اور پھر دیکھیں جیب میں 100 روپے پڑے ہیں, 200 روپے پڑے ہیں, 1000 روپے پڑے ہیں. 100 روپے پڑے تو 20 روپے خبز ہے بھائی. ایک صاحب کے 10,000 روپے بچے تھے, 2,000 خبز بنا ان کا. 10,000 کے 2,000, 5واں حصہ, 5,000 کے 1,000, 10,000 کے 2,000. تو کہنے لگے جی مولانا اگر میں نے 2,000 دے دیے تو بچیں گے کیا؟ میں نے کہا پھر تم 8,000 دے دو, 2,000 رکھ لو. 10,000 میں 8,000 تمہیں پھر بچ رہے ہیں, 2,000 ایک سیدہ کا حق ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے جا کے خرچ کرو. کچھ دیر کے لیے میرے مولوی حضرات ناراض نہ ہو. میرے بچے اور جوان آج ہی طے کر کے اٹھے کہ ہمیں خبز کی تاریخ اپنی بنانی ہے. ناراض نہ ہوئیے گا, میں بیواڑ کی چوٹی سے لے کے کراچی کے ساحل تک ہر شہر دیکھ چکا ہوں پاکستان میں. لداخ کی چوٹیوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک, مظفر آباد کی چوٹیوں سے لے کر, نیلم کی چوٹیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک پورا پاکستان میں نے دیکھ لیا. مگر عزیزان گرامی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پنجاب میں کوئی امام بارگاہ کچا نہیں ملے گا, مگر سندھ میں آپ کو امام بارگاہ گرے ہوئے ملے. سندھ کے زمیندار اور وڈیرے کم نہیں ہیں جن کے اوپر خمس واجب ہے. سندھ کے سینکڑوں ایکڑ کے زمیندار کم نہیں ہیں. نہیں بھائی, سینکڑوں ایکڑ کیوں بات کر رہے ہو؟ اس کے پاس 1,000 روپے بچے, اس بچے کے پاس, تو 1,000 روپے میں سے 200 روپے کیا مسئلہ ہے؟ ہر شخص جیسے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج و زکات واجب ہے, اسی طرح اپنے اوپر خمس بھی اللہ نے واجب کیا ہے.
میں حساب تو کروں نا اپنا، اور نہ دیجیے مولویوں کا جی وہ مصیبت میں اپنے گلے لے لوں گا، نہ دیجیے آپ مولویوں کو، خود خمس نکالیے اور خود اپنے پیسہ لگائیے، اپنے ہاتھ سے مبروں کے امام بارگاہ کو بنوائیے، اپنے ہاتھ سے مبروں کی مسجد کو اچھا کروائیے، یہاں کے مدرسے کے اندر اگر کوئی مشکل ہے تو دیجیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ مجھے شرم آتی ہے، میں ابھی کل علی پیلس میں بھی کہہ رہا تھا حیدرآباد کے اندر، بدین کے اندر بھی میں نے یہی کہا، مجھے شرم آتی ہے کہ سندھ کے امام بارگاہ اور سندھ کے پیڑ اور سندھ کی مسجدیں اور سندھ کے مدرسوں کا حال اچھا نہیں ہے۔ ایک واجب ہے جسے ترک کیا ہوا ہے، پورے صوبے میں ہمارا بورڈنگ اسکول نہیں ہے کوئی، پنجاب میں 4 اسکول بن چکے ہیں ملت جعفریہ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ او لیولز کر رہے ہیں، اے لیولز کی طرف جا رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بنیں گے، وہ انجینئر بنیں گے، 4 بڑے ہاسٹل کالج بن چکے ہیں، خمس کے پیسے سے، آپ کے پیسے سے، ملت کے پیسے سے۔ لیکن سندھ میں ہمارے پاس ایک اسکول بھی نہیں ہے جس میں ہم چھٹی کلاس سے اپنے بچے کو لے جائیں اور اس کو ڈاکٹر بنا کر چھوڑیں، انجینئر بنا کر نکالیں۔ توجہ ہی نہیں، خمس نکالنے کا رواج ہی نہیں، جو نکالتے ہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا خفا نہ ہو، اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک عزیزان گرامی، کنجوس تو علی والا نہیں ہوتا، جس سے پیسہ نہیں نکلتا وہ علی والا نہیں ہوتا۔ دوسرا بتاؤں کون ہے کہ جس کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے؟ وہ ہے بزدل۔ بزدلوں کا کیا تعلق مولا علی کے نام؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل بزدلوں سے کوئی تعلق نہیں علی والا۔ خبردار، ڈرنے والا شیعہ نہیں ہوتا، خوف کھانے والا حیدری نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سنی میرا بھائی تو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اور یہ شیعہ افسر 4 ہاتھ باندھوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ سنی تو پریشان نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کربلا میں وہ ہاتھ باندھے نماز پڑھتا ہے، امام رضا کے حرم میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، لاکھوں شیعوں میں جب ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے۔ 2 باتوں کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، ایک اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتا رہا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں، اور دوسرے مجھے وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر لاکھوں شیعوں میں کھڑا ہو کر مطمئن نظر آتا ہے، اور وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے بتاتا ہے شیعہ مارتے نہیں ہیں، شیعوں سے ڈرنا نہیں، شیعوں کا کام مارنا نہیں ہے، یہ جنازے اٹھاتے رہتے ہیں، کسی کا گلا نہیں گھونٹتے، مگر اتنا ہی مجھے اس شیعہ سے بھی وہ شیعہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو جب چاہے ہاتھ مان لیتا ہے، جب چاہے کہہ دیتا ہے نہیں ہم تو سنی ہے۔ کیا مصیبت آ رہی تھی بھائی؟ تم تو خاندانی شیعہ، تمہارے ابا اماں شیعہ، 4 سیاستدانوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو میں سنی ہوں۔ کون سی کرسی چاہیے جو قیامت تک تمہارے ساتھ جائے گی؟ یہ چھن جائیں گی کرسیاں، یہ کرسیاں آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ گریڈ، یہ نوکریاں آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ سینہ چوڑا کر کے سینہ ٹھوک کر کہو ہم شیعہ ہیں۔ کیا پشیمانی ہے؟ کیا ندامت ہے اس بات کے اوپر کہ مولا علی کے شیعہ؟ مجھے وہ شیعہ اچھا نہیں لگتا، اور وہ شیعہ بڑا اچھا لگتا ہے جو وزیر بھی ہو، سفیر بھی ہو، 21ویں 22ویں گریڈ کا افسر بھی ہو، وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے ہاں ہم شیعہ ہیں اور اللہ کا حق کرم ہے جی، اور دعا کریں۔ کنجوس کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے، بزدل کو نعرہ حیدری نہیں لگانا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کمزوریاں اپنی دور کر لی وہ آج ان ممالک کے شیعہ کسی اور جگہ پہ پہنچ گئے۔ آپ کسی عیسائی کو روکیے لبنان کے اندر اور عیسائی سے پوچھئے کہ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہو،
وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی بہترین تصویر کو تشیع کہتے ہیں۔ 32 دنوں کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل کی اور لبنان حزب اللہ کی۔ 2 مہینے میں انہوں نے وہ سارا جو پل گرا دیے، اسکول گرا دیے، وہ 2 مہینے میں سب بنا کے دے دیے۔ اور وہاں کے عیسائیوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ شیعہ قوم مسلمانوں کی ایک اچھی تصویر ہے، جو کنجوس ہو وہ اچھی تصویر کیسے پیش کرے، جو بزدل ہو وہ اچھی تصویر کیسے پیش کرے۔ اگر اچھی تصویر پاکستان کے شیعوں کو بھی پیش کرنی ہے، یاد رہے میں مجلس ببرلو میں پڑھ رہا ہوں، مگر ببرلو کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہا، مجلس اس وقت بھی کئی جگہ لائیو جا رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا، پاکستان کے شیعہ 3 کمزوریاں دور کر لیں اپنی، تو پورے پاکستان کے خدمت گزار بن جائیں گے، سنی بھی ہم سے پیار کرنے لگیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے فلاں صاحب نے جب سب سمجھ لیا تو شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے، فلاں مفتی صاحب نے ساری باتیں سمجھ لی تو وہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے۔ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہوتے۔ ناراض ہو رہے ہیں آپ تو نہیں ہو رہے تو ایک صلوات ہدیہ کریں۔ 3 کمزوریاں دور کرنی ہے۔ پیسے کا استعمال اللہ کی چیز ہے، جب اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا اللہ اور دے گا، روکنے سے نہیں بڑھتا، دینے سے بڑھتا ہے۔ ہم کوئی ابا کے یہاں سے اپنے ماں کے شکم سے کوئی ڈالر لے کر آئے تھے، کوئی روپیہ لے کر آئے تھے، یہیں ہم ملے نا، یہیں رہ جائیں گے تو بہتر نہیں ہے کہ جو اللہ نے۔ اچھا ایک صاحب کہنے لگے مولانا پیسے ہوں گے تو سخی ہوں گے نا، میں نے کہا تم سخی ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوگا۔ کوئی تعلق پیسے سے سخاوت کا نہیں ہے۔ سخاوت ایک امر قلبی ہے، ثقافت ایک کیفیت ہے، سخاوت ایک جذبہ ہے۔ ممکن ہے ایک ککڑی کا ٹھیلا لگانے والا، ایک ٹماٹر بیچنے والا 2000 ایکڑ کے زمیندار سے زیادہ سخی ہو۔ وہ 1000 روپے بچا کر لایا ہے، 2000 کا اس نے مال ڈالا تھا، مثلا 1500 کما کے لایا، 500 روپے بچا کے لایا، اور گھر آتے آتے اس نے 200 روپے صدقے میں دے دیے، تو اس کے 500 میں سے جو 200 نکلے ہیں نا، وہ 2 کروڑ والے کے اگر 2000 بھی نکلے ہو تو اس سے زیادہ ہے۔ جی یہ کمزوری دور کریں، میری ملت دور کریں، کنجوسی کی، دوسری بزدلی، تیسری بتاؤں، تیسری ہے تنگ نظری، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹی سوچ، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ کتنے تار بنیں گے اپنے گرد؟ ایک تار سنیت کا، پھر ایک تار کہ یہ سنی ہے، پھر ایک اور تار بنایا یہ پنجابی ہے، پھر ایک اور تار بنایا یہ پٹھان ہے، پھر ایک اور تار بنایا سید ہے تو یہ نقوی ہے اور یہ کاظمی ہے، اور پھر ایک اور تار بنایا کہ ہم بھٹی ہیں اور یہ چغتائی ہے۔ تاروں پہ تارے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور مکڑی جب تاروں پر تار بنتی ہے نا تو اسی میں پھنس کر مر جاتی ہے۔ مکڑی کی موت پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے تاروں میں وہ پھنس کر مر جاتی ہے۔ خدا کے واسطے میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو، بچے میری بات سن رہے ہیں، جوان مجھ سے پیار کر رہے ہیں، میں ان کا احسان مند ہوں۔ خدا کے واسطے تاروں کو بننا بند کرو، تنگ نظری ختم کرو۔ علی ابن ابی طالب نے جو ہمیں نظام دیا ہے مولا نے، اے میرے مالک، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا، فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے 2 بھائی ہیں، ایک تمہارا دین میں تمہارا بھائی اور ایک تمہارا انسان ہونے میں بھائی۔ کسوٹی بس یہی رہے، ہمیں انسانیت اور دین کی بنیاد پر اپنی برادری کو محفوظ رکھنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فرش عزائے حسین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سے مختلف ممالک میں ترقیاں ہوئی ہیں، عظمتیں ہوئی ہیں، اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم بھی انشاءاللہ ارادہ تو کریں، طے تو کریں، سوچیں تو صحیح، اور انشاءاللہ مستقبل ہمارا بہت اچھا ہے۔ یہ جو موجودہ حالات ہیں
پہ بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، گزر گیا۔ راجہ بازار راولپنڈی کے سانحے کے بعد 2 سال تک ہمیں شرمندہ کیا جاتا رہا کہ عزاداروں نے مدرسے میں گھس کے، مسجد میں گھس کے قرآن جلا دیا، طالب علم مار دیے۔ جی 2 سال کے بعد ISPR کے جنرل نے آ کر بتایا کہ اسی مکتب فکر کے لوگ تھے جن کا مدرسہ تھا، کالے کپڑے پہن کر آئے تھے، انہوں نے اپنے ہی مدرسے میں گھس کے اپنے بچوں کو مارا، قرآن جلا دیا تاکہ شیعوں پہ الزام لگ جائے۔ یہ جو ابھی اس وقت ہوا ہے نا پاکستان کے اندر، یہ بھی 2 سال سے پہلے کھل جائے گا کہ ڈرامہ کیا تھا۔ اس ملک کے اندر جناب زہرا کو معاذ اللہ غلطی پر کہا گیا، اس ملک میں بے گناہ بے خطا حضرت فلاں کا نعرہ لگایا گیا، اس ملک میں امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، اس ملک میں سعودی عرب اور امریکہ کا پیسہ استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں فرقواریت پھیلائی گئی، مگر آپ کو اللہ نے عزت عطا کی کہ آپ نے ملکی حالات کو بھی خراب نہیں ہونے دیا، اور آپ نے گالیاں سن کر اپنے آپ کو سمجھایا کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ برداشت کرو، برداشت کرو، وقت کو گزار دو، جواب نہیں دینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، اور اگر کوئی چپتا ہوا جملہ کہے، تکفیری بات کرے، کوئی دل آزاری کی بات کرے تو 3 جملے اسے جواب میں لکھ دو۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسی پوسٹ آئے نا جو آپ کو غصہ دلا رہی ہے تو اپنا غصہ نکالیے 3 جملوں کے ذریعے۔ میں اگر یہ کہوں گا نا غصہ نہیں کرنا تو یہ میں وہ بات کروں گا جو ہو نہیں پائے گی۔ غصہ تو ہوگا، انسان ہے، غصہ تو کرے گا، اسے کوئی گالی دے گا، تو اس غصے کو نکالنا کیسے؟ 3 جملے جواب دے کر غصہ نکالنا ہے۔ پہلا جملہ حسینیت زندہ باد، سب بولیے حسینیت زندہ باد۔ دوسرا جملہ یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ تیسرا جملہ پاکستان زندہ باد۔ بس یہی ہمارا جواب، یہی ہمارا جواب۔ ہم ہر گالی کا جواب 3 جملوں میں دیں گے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ ہمارا جواب ہے، ہر گالی کا جواب یہ ہے۔ اور یاد رہے تم ہمیں گالی دیتے رہو، ہم اسرائیل تسلیم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے ایجنڈا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس طرف ماحول لے جانے کا کہ پاکستان میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، پاکستان میں جھگڑے شروع ہو جائیں، اور اسی دور میں کوئی میٹنگ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ فرش عزائے حسین شعور دینے کی جگہ ہے، شعور بڑھانے کی جگہ ہے۔ کوئی پوچھے زہرا کے لال حسین سے کہ انہوں نے شعور دہی کے لیے، معاشرے کو ذہنی ترقی بخشنے کے لیے، انسانیت کی تربیت کے لیے اپنا کتنا نقصان کیا ہے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صبح عاشور سے عصر تک لاشیں اٹھائے، اور ایسے ایسے لاشیں اٹھائے جن کا بیان بہت مشکل ہے۔ میرے مولا نے غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے، کسی اور کو غلاموں کے لاشیں اٹھانے نہیں دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو امام نے عزاداروں بہت اٹھائے، مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک لاشا عباس کا لاشا، اس پر میرے مولا بہت روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا۔ میرے مولا برشی کا پھل نکال رہے تھے، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا۔ یہ دوسرا لاشا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس پر حسین بہت روئے۔ اور عزاداروں تیسرا لاشا سنیں گے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا
مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ. آوازوں کو آزاد کریں گے جو رونے آئے. میں 2-3 منزلیں لوں گا اور مجلس سے مکمل کروں گا. وہ علی اصغر کا لاشا، وہ ننھے سے بچے کا لاشا، وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھایا. عزادارو، جب جناب علی اصغر کو یاد کیا کریں نا تو ان کی ماں جناب رباب کو سلام ضرور. بڑے حوصلے والی بی بی. اس بی بی کے سینے میں عجیب کلیجہ. ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ آئی اور ایک بچے کو اجلا سا کرتا پہنا کر مجاہدوں کی طرح حسین کی گود میں دے دیا. سلام ہو جناب رباب پر. میرے ایک ہندوستان کے عالم دین میرے دوست میرے ساتھ پڑھتے تھے قم میں، وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا اور وہ جلوس مختلف رستوں سے ہو کر بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم آگے آگے چلے، جلوس پیچھے تھا کہ جا کے انتظامات دیکھ سکیں. کچھ آگے گئے تو ایک چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک بات اور محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ. کہنے لگے جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو ایک عورت نے کہا بھائی مسلمان ہو؟ تو ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. آج ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، سلام ہو جناب رباب پر. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ پانی آیا جناب زینب نے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا. کھانا آیا، میری بیوی نے بچوں کو کھانا کھلایا. پھر بڑوں کو پانی پلایا، بڑی بیویوں کو کھانا کھلایا. جب سب بچوں اور بیویوں کو پانی اور کھانا دے دیا نا تو امام سجاد کے برابر میں آ کے بیٹھی جناب زینب اور کہنے لگی زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی. میں جب انہیں پانی دیتی ہوں کہتی ہے میرا بچہ بھوکا مار دیا. امام سجاد قریب آئے اور آ کر کہا اما رباب پانی پی لیجئے تاکہ زندگی بحال ہو جائے، تاکہ بدن میں زندگی لوٹ کر آ جائے. جناب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب امام سجاد کے حکم پر جناب رباب نے پانی پیا، کھانا کھایا. بس عزادارو، اب میں اشارے میں بات کروں گا. سیدہ رباب کا ادب مانے ہے، ممبر کے زبان مانے ہے کہ جب بی نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا تو آدھی رات گزری تو جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا، میرا بچہ بھوکا مار دیا. سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر. اجرکم اللہ. 2 جملے سن لیجئے. رونے آئے ہیں، رونے کی خواہش ہے، نہیں معلوم آئندہ سال یہ مجلسیں ہماری زندگیوں میں ہیں یا نہیں. سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر جو اونٹ سے گری نہیں گرائی گئی، اور جب اونٹ سے گرا دی گئی قافلہ آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے. پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئے. مجلس ہو گئی ہے گھرانوں. بس ایک جملہ اور سن لیجئے. جب شام سے رہائی کے موقع پر جناب سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں محملوں پر بیٹھ گئیں؟ تو بی بی زینب نے فرمایا بھابی رباب نظر نہیں آ رہے. امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے. اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں جا رہی ہیں. امام سجاد زندان شام میں گئے.
क्या देखा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने खबरें सकीना को गले से लगाया और आवाज दे रही है, सकीना उठो, काफिला जा रहा है, सकीना हम मदीना वापस जा रहे हैं। तुम्हें बड़ा ख्याल था कि हम मदीने कब जाएंगे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मरहूम मग़फ़ूर सैयद सफदर अली शाह और दीगर इस खानदान के मरूमीन की मग़फ़िरत के लिए सैयद काज़िम रज़ा शाह साहब की सेहत और सलामती करिए और हाज़रीन की हाजात की। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।